فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انفو ٹی وی۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سوالات کے سلسلہ میں آج آپ کے سامنے ایک بہت اہم ٹاپک میں لے کر آیا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ جن بچوں کو جلد نظر لگتی ہے ان کا علاج کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہو، والدین اس کی بہت کیئر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نظر نہ لگ جائے، ہمارے بچوں کو کسی کی بری نظر نہ لگ جائے۔ تو دو تین باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کا علاج بھی رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ اگر بہت زیادہ خوبصورت ہو تو اس کو اپنے والدین کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی تعریف تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ ماشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، وہ ماشاءاللہ نہیں کہتے، صرف اپنے بچوں کی تعریف کرتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ماں جو ہے اس کو اس کا بچہ تو پیارا لگتا ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ سفید ہو، اچھا ہو، جیسا بھی ہو، اس کو اپنا بچہ پیارا لگتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ بچہ اگر سفید ہو، بہت خوبصورت ہو، نیا نقش ٹھیک ہو تو پھر ہی اس کو نظر لگے گی۔ بعض اوقات ماں کی اپنے بچوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھنا، اس کو پیار سے دیکھتے جانا کہ میرا بیٹا کتنا پیارا لگ رہا ہے، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، تو ماں کی بھی نظر کبھی کبھار لگ جاتی ہے اور والد کی بھی نظر کبھی کبھار لگ جاتی ہے۔ کیونکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ دو ہستیاں ہیں کہ جو زیادہ تر، یہ دو لوگ ہیں جو زیادہ تر بچے کے قریب رہتے ہیں، زیادہ ٹائم ان کے ساتھ بچہ گزارتا ہے، تو اس لیے والدین کی نظر بھی کبھی کبھار لگ جاتی ہے۔ اگر والدین ماشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر والدین ماشاءاللہ کہتے بھی ہیں تو پھر بھی یہ والدین اگر اپنے بچوں کی بہت بڑھ چڑھ کر تعریفیں کرتے ہیں، ہمارا بیٹا ایسا، ہمارا بیٹا ایسا، ہمارا بیٹا ایسا، ہمارا بیٹی ایسی، تو کبھی کبھار ایسے بھی ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی نظر نہ بھی لگے تو کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت خاص بچہ ہوتا ہے، والدین کے اور بھی بچے ہوں لیکن اگر کوئی خاص بچہ پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر وہ بچہ بہت خوبصورت ہے، اس کا رنگ سفید ہے، اس کی آنکھیں بہت ہی پیاری ہیں، اس کی جسم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت ہی تندرست ہے، توانا ہے، تو بہت ہی پیارے بچے جو ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی کبھار لوگوں کی نظر جلد لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ والدین جب اپنے بچوں کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لوگ اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کو بھی جلد نظر لگ جاتی ہے اس کی خاصیت کی وجہ سے کہ وہ بچہ خوبصورت ہے۔ اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا جوان ہوتا ہے، 5-6 سال کا، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو بچے میں خاصیت، کچھ بچوں میں خاصیت ہوتی ہے، کچھ بچوں میں خاصیت نہیں ہوتی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے وہ 4-5 سال کا ہو چکا ہے تو وہ اس کی جو چال ہے، اس کی چال ڈال ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی بچہ بولنے لگ جائے تو کئی بچوں کی زبان بہت میٹھی ہوتی ہے، کوئی بچوں کی زبان بہت روانہ ہوتی ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے بات کرنے کا انداز ہمیں بہت زیادہ پسند آتا ہے، بہت زیادہ ہمیں پیار آتا ہے کہ ان کی میٹھی میٹھی باتوں پہ، ان کی مزاحیہ باتوں پہ، ان کی شرارتی باتوں پہ ہمیں بہت زیادہ پیار آتا ہے، تو ہم اس بات پر ماشاءاللہ نہیں کہتے، ہم ہنستے جاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے جاتے ہیں، تو وہ بچے بھی بہت جلد نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ والدین کی بھی نظر بہت زیادہ لگ جاتی ہے، اور اگر کوئی بچہ اس میں زیادہ خاصیت ہو، بولنے کے لحاظ سے، اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے، اس کے چال ڈال کے لحاظ سے، اس کے بات کرنے کے لحاظ سے، تو پھر بھی اس کو جلد نظر لگ جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ بچوں کی نسبت سے کچھ بچوں کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، ہر بچے کو ایک جیسی نظر لگتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ کو بہت زیادہ نظر لگتی ہو، کچھ کو کم لگتی ہو۔ میں آپ کے سامنے یہ دلیل بھی بیان کروں گا، حدیث بھی بیان کروں گا، اس کے بعد میں اپنا واقعہ آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں، اپنی کوئی برائی نہیں بیان کر رہا، ویسے میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں۔ میری والدہ کبھی کبھار ہمیں بات بتاتی ہیں کہ بیٹا بچپن میں تمہیں بہت زیادہ نظر لگا کرتی تھی، آئے دن نظر لگنی، کبھی اسی سے دم کروانا، کبھی اس سے دم
دم کروانا. تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ بچپن میں مجھے بہت زیادہ نظر لگا کرتی تھی. تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے باقی بچوں کی بنسبت. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بچے ہیں ان کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے. یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ان کو دم کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم, تم ان کو دم کیا کرو. اب یہاں رک کر ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اس کو سمجھیے گا کہ اگر یہ بات ٹھیک نہ ہوتی کہ کچھ بچوں کو کچھ بچوں کی نسبت سے زیادہ نظر لگتی ہے, تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ کبھی بھی آ کر نہ کہتی کہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کو بچوں کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر کچھ نہ کہا. اگر یہ بات غلط ہوتی تو آپ نے کہہ دینا تھا ایسا کچھ نہیں, سب بچوں کو ایک جیسی نظر لگتی ہے. لیکن اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ بچوں کو کچھ بچوں کی نسبت سے بہت زیادہ نظر لگ جاتی ہے, تو ان کو دم کرنا چاہیے. تو جو مسنون دم ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دم کیا کرتے تھے, وہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو نظر بد کا دم کیا کرتے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر یا پھر کثیر تعداد میں ان کو نظر بد کا دم کیا کرتے. یہ ضروری نہیں کہ جب بچے کو نظر لگے تب ہی اس کو دم کیا جائے. نظر بد سے بچنے کے لیے بھی اپنے کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو روزانہ کے روٹین پر ایک دفعہ ان کو دم کر دیا کریں کہ وہ نظر بد سے بچ جائیں. علاج سے بہتر احتیاط ہے, ٹھیک ہے. تو جن بچوں کو نظر ابھی تک نہیں بھی لگی تو ان کے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 دفعہ دم کر دیا کریں, کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو وہ دم کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن الفاظ کے ساتھ وہ دم کیا کرتے وہ آپ کے سامنے شو بھی کروا دوں گا, آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی. وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظوں کو دہراتے, بسم اللہ ارقیکما من شیء یؤذیکما ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکما بسم اللہ ارقیکما. یہ جب آپ 2 بچوں کو دم کریں گے تو تثنیہ کا صیغہ بولا جائے گا, ٹھیک ہے. جب 2 بچوں کو دم کریں گے تو بسم اللہ ارقیکما من کل شیء یؤذیکما. اور جب آپ نے 2 سے زیادہ بچوں کو دم کرنا ہو تو جمع کا صیغہ بولا جائے گا, وہ اس طرح کہ بسم اللہ ارقیکم من کل شیء یؤذیکم ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکم بسم اللہ ارقیکم. یہ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر کسی نے کسی کو دم کرنا ہو تو پھر یہ صیغہ بولا جائے گا, بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. اب اگر کسی نے اپنی بچی کو دم کرنا ہو تو یہ صیغہ بولا جائے گا, بسم اللہ ارقیکی من کل شیء یؤذیکی ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکی بسم اللہ ارقیکی. اگر کسی نے خود کو دم کرنا ہو تو یہ صیغہ بولا جائے گا, بسم اللہ ارقینی من کل شیء یؤذینی ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفینی بسم اللہ ارقینی. تو یہ تمام صیغے میں آپ کے سامنے شو بھی کروا دوں گا, آپ یاد بھی کر لیں کہ اگر کسی کو دم کرنا ہو یا خود کو کرنا ہو, 1 کو کرنا ہو, 2 کو یا اس سے زیادہ کو کرنا ہو, لڑکے کو کرنا ہو یا لڑکی کو کرنا ہو, تو کس صیغوں کے ساتھ ہم دم کر سکتے ہیں. تو یہ مسنون دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کو نظر بد کا دم کیا کرتے تھے. تو اگر کسی کو نظر بد لگی ہو یا پھر اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ دم کو کرے. اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے, ہماری مائیں, ہمارے بہنیں, ہماری جو پھوپھیاں ہیں یا پھر جو بڑے عورتیں ہیں وہ غیر شرعی کام کرتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں کہ بچے کو کالا ٹیکا لگا دیا, بچے سے مرچوں کی دونی دے دی, جب وہ باہر جانے لگے تو اس کو تھوڑے سے وزن کی کلو 2 کلو کے حساب سے وہ گندم دے دی. اس سے نظر بہت سارے کام ہیں کہ ان سے نظر نہیں لگتی. نئی گاڑی لے لی, اس کے پیچھے کالا کپڑا لگا دیا,
دیا، جوتا الٹا لٹکا دیا، یہ بہت سارے غیر شرعی کام ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر کیے جاتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، ان کا دین اسلام کے اندر کوئی بھی تصور نہیں ہے، یہ ساری بدعات میں شمار ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لگ جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہو، واللہ اعلم بالصواب۔